بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ سے ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ صاحب صدارت آپ کی اجازت سے ایک بار پھر نوید ملک کی کتاب تابدان کی تقریب پذیرائی اپنی اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے، بہت پیارا دوست ہمارا، بہت پیارے شعر کہتا ہے، بہت پیارا انسان ہے، پیار کرنے والی شخصیت ہے۔ شعر پر تو ہم نے گفتگو کی، شخصیت پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود اس کا چہرہ بتاتا ہے ماشاءاللہ۔ چند اشعار صاحب صدارت آپ کی اجازت سے پیش کرتے ہوئے ہم پھر آگے محفل کو بڑھائیں گے کہ حالات چھڑکتے ہیں نمک اور طرف سے، اے زخم تو سینے میں دھڑک اور طرف سے، اس دل کی حویلی میں بجا ساز انوکھا، بڑھتی ہی گئی کوئی چھنک اور طرف سے۔ اور ایک شعر دیکھیے گا کہ ہے اس کا میرے ساتھ بہت کڑوا رویہ، ہے اس کا میرے ساتھ بہت، ذرا دوسرا مصرع ملاحظہ کیجئے گا کہ ہے اس کا میرے ساتھ بہت کڑوا رویہ، ملتی ہے جسے چائے کڑک اور طرف سے۔ یہ ایک سنجیدہ غزل میں مختلف انداز کا شعر ہے، اور اس سمت تو کرنوں کا سرکنا نہیں ممکن، اس سمت تو کرنوں کا سرکنا نہیں ممکن، ایک شخص نے پائی ہے چمک اور طرف سے۔ کچھ لفظ ٹہلتے تھے کسی اور ورق پر، کیا اچھا مصرع ہے، واہ واہ واہ۔ کچھ لفظ ٹہلتے تھے کسی اور ورق پر، کانوں سے لپٹتی تھی دھمک اور طرف سے۔ بھائی واہ 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 نوید، کیا اچھا شعر ہے، جیتے رہو۔ کچھ لفظ ٹہلتے تھے کسی اور ورق پر، یہ مصرع ہی بہت پیارا، کانوں سے لپٹتی تھی دھمک اور طرف سے۔ میں اب بہت احترام سے بہت پیاری شخصیت ڈاکٹر کاشف عرفان صاحب سے ملتمس ہوں، آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر استاد محترم ڈاکٹر منور ہاشمی، صاحب شام نوید ملک صاحب، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شکریہ بنتا ہے محترمہ تسلیم اکرام کا اور ماہنامہ عوام کی جو انتظامیہ ہے یہاں پر، جنہوں نے یہاں بلایا، نوید ملک جیسے شاعر کے لیے پذیرائی کا اہتمام کیا، جو یقیناً ان کا حق ہے۔ اور میرا خیال میں اس سے آگے تابدان نے اس سے آگے جانا ہے، اور کئی ایسی تقریبات انشاءاللہ ہوں گی جس میں آپ جیسے صاحبان علم یقیناً گفتگو کرتے رہیں گے، کیونکہ تابدان میں موضوعات کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے کھل رہا ہے۔ جب تابدان مجھے ملی اور نوید ملک صاحب نے فون بھی کیا اور کہا کہ اس کے اوپر کچھ آپ نے کہنا ہے، تو مجھے اس کو پڑھتے ہوئے میر کا ایک شعر یاد آیا۔ ڈاکٹر صاحب، چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دیر، چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دیر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ تو ایسا لگا کہ جیسے تابدان دیواروں میں چہرے دیکھنے کا ایک عمل ہے جو میر سے چلا ہے، اور ہم جو میر کی مانوی اولاد ہیں، ہم سب میر اور غالب جو ہمارا ایک سلسلہ ہے، برادری ہے شعر کی، وہ نوید تک پہنچتے پہنچتے اس میں کئی اور رنگ بھر گئے۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ زیادہ تر باتیں ہو گئیں، جناب نصرت بھائی نے، اکبر نیاز صاحب نے، دونوں پروفیسر حضرات، ڈاکٹر صاحب نے، کافی طویل گفتگو ہو گئی، لیکن ایک چیز کی کمی مجھے محسوس ہوئی کہ تابدان کا چراغ ہے، وہ جس سورج سے روشن ہوا اس کو گفتگو کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی طویل نظم کی کتاب آئی تھی منقوش، اور منقوش ایک ایسا صحیفہ، ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ میری ان سے اکثر فون پر بات ہوتی تو ہم منقوش کو ڈسکس کرتے کہ انہوں نے مابعد طبیعتی سطح پر انسان کی تاریخ کو دیکھا، اس میں یعنی انسانی
جو جتنے بھی مسائل گزرے، جتنے مصائب گزرے، جتنے ادوار گزرے، ان میں مذاہب کا کیا رول رہا، مذاہب سے ہٹ کر جو چیزیں، تو وہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، ایک طویل نظم ہے، پچھلے دنوں انہوں نے کہیں سوشل میڈیا پر اس کا ایک حصہ بھی غار ہرا کے عنوان سے ایک جو حصہ ہے وہ لگایا تھا. ابھی جب یہ کچھ اپنے اشعار پڑھیں گے تو میں چاہوں گا کہ اس میں سے بھی کچھ ضرور ہمیں سنائیں کہ کل 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہمارے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے، تو اس حوالے سے نعت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جڑا رہنا چاہیے. منقوش کی بات کر رہا تھا، تو منقوش وہ میرا خیال ہے کہ ان کا بڑا کام ہے، اور تابدان اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ منقوش سے چل کر یہ تابدان تک پہنچے. اچھا، اب تابدان کیونکہ غزل کی شاعری ہے، تو غزل کی شاعری کا پورا موضوع ایک نہیں ہوتا. ہم سب جانتے ہیں، کلیم الدین احمد نے تو بہت دن پہلے کہا تھا کہ یہ نیم وحشی صنف سخن ہے. مراد ان کی یہ تھی کہ غزل جو ہے وہ پریشان خیالی کا مجموعہ ہوتی ہے، ہر شعر اپنا موضوع رکھتا ہے، شاعر اور قاری دونوں کسی ایک موضوع کے اوپر نہیں ٹھہرتے. وہ ٹی ایس ایلیٹ یاد آتے ہیں، میں صرف چند منٹ لوں گا آپ کے. ٹی ایس ایلیٹ یاد آتے ہیں، وہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی فنکار جو ہے وہ تنہا اپنا کوئی مقام نہیں رکھتا. جمیل جالبی نے جو ان کا ترجمہ کیا اس میں، بلکہ وہ اپنے سے پہلے روایت سے کیا کشید کر رہا ہے اور اپنے سے آگے آنے والوں کو کیا دے رہا ہے، یہ دونوں باتیں کسی فنکار کی پوری شخصیت کی تعمیر میں، تشکیل میں اہم ہوتی. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر ہمیں اپنے آج کے 21ویں صدی کی غزل کی طرف جانا پڑے گا. 21ویں صدی کی غزل جو ہے اس کے موضوعات بدل گئے. کل میں اور اکبر نیازی صاحب ایک جگہ پر اکٹھے تھے حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ 21ویں صدی کی غزل اپنا چولا، اپنا لباس تبدیل کر رہی ہے، اور وہ پچھلے 20 برس میں وہ تبدیلی خاصی حد تک نمایاں ہو گئی. اب ہمارے مسائل جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ گئے. ایک بہت بڑا ٹیکنالوجی کا سمندر ہے جو ہمیں اپنے ساتھ بہائے لیے چلا جا رہا ہے. ہمارے بچے کی ایک یوں کہیے کہ جو کچھ ہمیں اسے دینا چاہیے تھا وہ سب ٹیکنالوجی اسے دے رہی. ایک یہ سلسلہ ہے. ایک جدید حیثیت جو ہے وہ جو ہمارا اس وقت عصر چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے، اس کے جو اپنے مسائل ہیں سیاسی اور سماجی، وہ دونوں بھی ہمارے ہاں بہت شدت سے سامنے آئے. تو غزل جو ہے اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، اپنی شکل تبدیل کر لی. ان کے ہاں بھی یہ چیز بہت نمایاں نظر آتی. یہاں اگر ہم ان کے ہم عصروں میں اور کچھ سینئرز میں دیکھیں تو قیوم طاہر صاحب کا مجھے ایک مصرع یاد آتا ہے کہ کچی سڑک سے کار کا پہیہ اتر گیا. تو اب وہ کچی سڑک اور کار کا پہیہ جو ہے یہ بالکل جدید حصی استعاریں جو ہمیں آج کے دور کا جو کہ ایک تفہیم ہے، تشکیل ہے، اس کی طرف لے کر جاتی ہیں. جنید آذر کا وہ شعر ہے کہ میں پھول بانٹتا رہتا ہوں شہر والوں میں، پھر ان کے ہاتھ میں پتھر کہاں سے آتے ہیں. تو یہ یا عبد القادر تابہ یاد آتے ہیں کہ سادے پانی کا ایک گلاس ہوں میں. تو یہ سادے پانی کا گلاس ہونا یا پھولوں کو جو ہے وہ پتھر کے ساتھ تشبیہ دینا اور اس عہد میں دینا، تو میرا خیال ہے کہ وہ جدید حیثیت ان کے ہاں بہت نمایاں نظر آتی. کسی پیر سے بہت پہلے، کسی فقیر کسی پیر سے بہت پہلے، میں ایک صحیفہ تھا تفسیر سے بہت پہلے. اب یہ سطح وہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں تصوف صوفیہ کی جو سرمدی لے ہے وہ کس حوالے سے ہے. ظاہر ہے ان کی پوری شخصیت کی گہرائی، یقیناً ان پر ایم فل کا کام ہے، ایم اے کا کام جس وقت ہوگا تو جو نئے ہمارے ناقدین ہیں وہ دیکھیں گے اس بات کو کہ ان کے ہاں وہ سرمدی لے جو صوفیہ کے ہاں ہے وہ ان کے ہاں کہیں نہ کہیں ملتی ہے. کہ ان کے ہاں شاعری میں پیدا کیا جانے والا جو آج کا اچانک پن ہے وہ نہیں ہے، چونکا دینے کی شعوری کوشش نہیں ہے جو غزل کو غزل نہیں رہنے دیتی، ایک خبر بنا دیتی ہے، ایک اطلاع بنا دیتی ہے. اس سے انہوں نے شعوری طور پر بچنے کی کوشش کی. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تابدان جیسی کئی کتابیں انشاءاللہ ہمیں اور بھی ملیں گی، بہت اچھی شاعری آگے ملے گی. ابھی نوجوان ہے، اس سے آگے انشاءاللہ بہت خوبصورت یہ لکھتے رہیں گے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ڈاکٹر کاشف عرفان بہت عمدگی سے
احاطہ فرما رہے تھے نوید ملک کی شاعری کا، ان کی شخصیت کا اور نقوش کا ذکر کیا، جو یقیناً ایک بہت منقوش، بہت ایک بڑا کام ہے جو نوید ملک نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قلم اور حرفوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی ہاں، میں اب بلا تاخیر، بلا تمہید، بلا کسی مزید وقت ضائع کیے ہوئے آج کی اس محفل کے صاحب شام نوید ملک کی طرف بڑھوں گا۔ چاہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا بھی اظہار فرمائیں اور اپنا کلام بھی ہماری سماعتوں تک پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ممنون ہوں محترمہ تسلیم اکرام صاحبہ کا۔ میں نے خود بھی بہت سارے پروگرام کروائے ہیں، بہت ساری تنظیموں میں کام کیا ہے، لیکن اتنے اخلاص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ میں نے پہلی ادیبہ دیکھی ہے راولپنڈی میں کہ جو اتنی محنت کے ساتھ ادب کے لیے اپنا قیمتی وقت وقف کر رہی ہے۔ پریس کلب راولپنڈی میں عموماً ہم پروگرام کرواتے تھے، اور پروگرام مشاعرہ یا کوئی ادبی پروگرام شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے تمام صحافی غائب ہو جاتے تھے وہاں سے۔ تو میں آصف علی حمدانی صاحب کا ممنون ہوں کہ صحافت سے بھی ان کا تعلق ہے، اور ادب کے لیے ان نے اتنی بھرپور محفل کے لیے ان نے اپنی کاوشیں بروئے کار لائی ہیں۔ تسلیم اکرام صاحبہ نے کہا کہ نوید بھائی میں بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ کرواؤں گی، تو میں نے انہیں کہا کہ پروگرام بندوں کی تعداد یا شرکاء کی تعداد سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ علمی شخصیات کی شرکت کرنے سے پروگرام ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ تو میری خواہش تھی بڑا پروگرام ہو، اور آج ایک بہت بڑا پروگرام کا انعقاد ہوا یہاں پہ۔ میں آپ تمام منتظمین کی محبتوں کا اور شفقتوں کا ممنون ہوں۔ اس کے علاوہ میرے لیے اعزاز ہے عہد ساز، شاعر، نقاد، ماہر تعلیم، ماہر اقبالیات پروفیسر منور ہاشمی صاحب جو آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر آپ تمام احباب کی شرکت، میں آپ سب کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ اتنی آپ نے محنت سے مضامین لکھے، مضامین تراشنے کی کوشش کی، اور مجھے خود بھی بہت ساری باتوں کا احساس ہوا آپ کی علمی گفتگو سے۔ تو یہ سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ تو ساری زندگی جاری رہتا ہے، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، جیسے سر کا شعر بھی تھا۔ تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جب تک زندگی ہے بہتر سے بہترین کی طرف سفر جاری رہے۔ لیکن آغاز میں نعت سے ہی کروں گا۔ وہ آئے آمنہ بی بی کے گھر چراغ جلے، وہ آئے آمنہ بی بی کے گھر چراغ جلے، اجالے مٹنے لگے تھے مگر چراغ جلے، صنم کدوں کے اندھیروں نے جب زمیں جکڑی، صنم کدوں کے اندھیروں نے جب زمیں جکڑی، پکارنے لگے سارے حجر چراغ جلے، وہ دشت کیسا تھا جس پر فلک کی نظریں تھیں، وہ دشت کیسا تھا جس پر فلک کی نظریں تھیں، وہ کیسا حجرہ تھا جس میں نہ ڈر چراغ جلے، وہ کیسا حجرہ تھا جس میں نہ ڈر چراغ جلے۔ یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہاں ستارے چمکنے سے پہلے ڈرتے ہیں، یہاں ستارے چمکنے سے پہلے ڈرتے ہیں، وہ شہر ہوگا نبی کا اگر چراغ جلے، وہ شہر ہوگا نبی کا اگر چراغ جلے، درود پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی مجھ کو ماں، درود پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی مجھ کو ماں، درون ذات میرے عمر بھر چراغ جلے، درون ذات میرے عمر بھر چراغ جلے۔
درود پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی مجھ کو ماں، درون ذات میرے عمر بھر چراغ جلے۔ دو شعر ہیں ایک غزل کے۔ اے خدا کس ہاتھ سے روشن ہوئے سارے چراغ، اے خدا کس ہاتھ سے روشن ہوئے سارے چراغ، روشنی میری طرف آئی نہیں دیوار سے، ماں کی خدمت کر رہا تھا لوگ تھے جب عرس پر، ماں کی خدمت کر رہا تھا لوگ تھے جب عرس پر، میری چھت پر سب کبوتر آ گئے دربار سے، میری چھت پر سب کبوتر آ گئے دربار سے۔ ہے منجمد قدم کوئی دیوار بھی نہیں، ہے منجمد قدم کوئی دیوار بھی نہیں، کتنے عجیب لوگ ہیں بیزار بھی نہیں، آسانیوں سے ہم کو بلندی نہیں ملی، آسانیوں سے ہم کو بلندی نہیں ملی، یعنی کسی پہاڑ میں ایک غار بھی نہیں، یعنی کسی پہاڑ میں ایک غار بھی نہیں، آنکھیں اسی لیے ہیں بہت مضطرب یہاں، آنکھیں اسی لیے ہیں بہت مضطرب یہاں، تھوڑے سے اشک ہیں جو سمجھدار بھی نہیں، تھوڑے سے اشک ہیں جو سمجھدار بھی نہیں، نوچا اداسیوں کو تو کہنے لگا سکوت، نوچا اداسیوں کو تو کہنے لگا سکوت، افسوس تم تو ڈھنگ کے بدکار بھی نہیں، نوچا اداسیوں کو تو کہنے لگا سکوت، افسوس تم تو ڈھنگ کے بدکار بھی نہیں، ایک قبر ہے کہ جس پہ منائے پرند عرس، ایک قبر ہے کہ جس پہ منائے پرند عرس، ایک گاؤں ہے جہاں کوئی دربار بھی نہیں، ایک گاؤں ہے جہاں کوئی دربار بھی نہیں۔ احمد فراز کی زمین میں غزل کے پھر اجازت چاہوں گا، وقت زیادہ ہو گیا، سر کی گفتگو بھی جس کے لیے ہم سب، میں خود بھی یہاں بیٹھا ہوں کہ سر کی گفتگو سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ ہر ایک موڑ پہ کہتا ہے دل کہ یوں بھی نہیں، ہر ایک موڑ پہ کہتا ہے دل کہ یوں بھی نہیں، تو کیا میں اپنی بقا کے لیے چلوں بھی نہیں، تو کیا میں اپنی بقا کے لیے چلوں بھی نہیں، نہ جانے لفظ بنایا گیا ہے کیوں مجھ کو، نہ جانے لفظ بنایا گیا ہے کیوں مجھ کو، یہ لوگ پڑھ نہیں سکتے مجھے مٹوں بھی نہیں، یہ لوگ پڑھ نہیں سکتے مجھے مٹوں بھی نہیں، اب اس سکوت میں میرا وجود مل جائے، اب اس سکوت میں میرا وجود مل جائے، میں شور ہوں مگر اس شہر میں مچوں بھی نہیں، میں شور ہوں مگر اس شہر میں مچوں بھی نہیں، وہ چاہتا ہے کہ لڑتے ہوئے میں لہروں سے، وہ چاہتا ہے کہ لڑتے ہوئے میں لہروں سے، کنارے تک اسے لے جاؤں اور بچوں بھی نہیں، کنارے تک اسے لے جاؤں اور بچوں بھی نہیں، ہر ایک چراغ کو اس آرزو نے خاک کیا، ہر ایک چراغ کو اس آرزو نے خاک کیا، کہ روشنی میری دنیا میں ہو جلوں بھی نہیں، وگرنہ رک گیا ہوتا یہ ارتقا کا سفر، بناتا رہتا ہوں خود کو مگر بنوں بھی نہیں۔ اور تسلیم اکرام کی نظر مقطع، میں خود کو کاٹ کے تشکیل کر رہا ہوں تیری،
میں خود کو کاٹ کے تشکیل کر رہا ہوں تیری، وگرنہ زخم جو مجھ کو ملے ہنسوں بھی نہیں، وگرنہ زخم جو مجھ کو ملے ہنسوں بھی نہیں۔ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ محفل اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چکی ہے۔ میں بہت احترام سے استاد الاساتذہ ڈاکٹر پروفیسر منور ہاشمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی معزز سامعین، خواتین و حضرات، میرا خیال ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ پہلی کتاب ہے جس پر انتہائی اچھے طریقے سے اور گہرائی کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کتاب لکھی بھی اسی جذبے کے تحت گئی ہے۔ میں نے نوید ملک صاحب کو پڑھا ہے۔ جب میں نے ان کی نظم پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ نظم کا بڑا اچھا شاعر ہے، لیکن جب میں نے ان کی غزل پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ غزل کا اس سے بھی اچھا شاعر ہے۔ تو یہ میں عرض کروں گا کہ شعر جو ہے نا، شعر کیا چیز ہے؟ شعر شعور کی آخری منزل ہے۔ شعور آپ دیکھیں، شعور کی جو منزلیں ہیں، لا شعور ہے اس کے اندر، وجدان ہے اس کے اندر تحت شعور ہے، وہ آخر کار وہ الہام تک جاتا ہے۔ تو بہت عرصے کے بعد ایک ایسی کتاب مجھے ملی ہے کہ جو الہامی کیفیات بھی رکھتی ہے، تو یہ بہت بڑا یہ احسان ہے ان کا کہ یہ انہوں نے ہمیں ایسی کتاب سے روشناس کرایا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ آسان کام نہیں ہے شعر کہنا۔ وہ کہتے ہیں غزل قافیہ پیمائی ہے ناصر، یہ قافیہ پیمائی کوئی کر کے تو دیکھے، یہ ہے۔ تو یہ ان کا کمال ہے، انہوں نے شاعری کی ہے اور اچھی شاعری کی ہے۔ میں کہوں گا کہ وہ زندگی اور فن دونوں سے مخلص ہے۔ آپ دیکھیں کہ فن ایسے نہیں، مطلب ہے کہ چلتے پھرتے کوئی غزل آپ کو سنا دے تو آپ کہیں جی بڑا فنکار ہے، ایسا نہیں۔ جیسے انہوں نے لکھا تھا کہ یہ فنکار بھی ہے اور اچھا فنکار ہے اور بہترین فنکار ہے، اور ایسی غزل کہی ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات اس کو پڑھ کے۔ یہ ایک غزل کے چند اشعار میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ شور جو ہے نا، شور ان کا ایک تلازمہ ہے، ان کا ایک استعارہ ہے۔ آپ دیکھیں، ایسے لمحے جو وفاؤں کے نمو پرور ہیں، ایسے لمحے جو وفاؤں کے نمو پر، بلکہ ادھر سے ہی شروع کرتا ہوں نا، یہ ہم نے کچھ نقش بنائے تو بہت شور ہوا، ہم نے کچھ نقش بنائے تو بہت شور ہوا، حرف کرتاس پہ آئے تو بہت شور ہوا۔ چاروں جانب سے ہواؤں کی نظر مجھ پر تھی، ہاتھ کانوں سے ہٹائے تو بہت شور۔ اب یہ دیکھیں کس طرح سے یہ تصویر بن رہی ہے، تصویر بنائی ہے۔ اور پھر ہے کہ اس چمن میں رہی خاموش فضا برسوں تک، رنگ پھولوں نے دکھائے تو بہت شور ہوا، میں نے تاروں کی حمایت میں گزارا بچپن، جب بھی کاپی پہ بنائے تو بہت شور ہوا۔ اب دیکھیں کہ ایسے الفاظ ہیں جن کو کلاسیکی الفاظ کے ساتھ مکس کر دیا اور وہ اپنی معنویت کہیں سے کہیں لے کر گئے۔ تو دیکھیں نا، یہ الفاظ ہے، کاپی انگریزی کا لفظ ہے، اور اس میں وہ الفاظ ساتھ شامل کر کے جو کلاسیکیت کے ساتھ ہیں تو ایک نئی معنویت پیدا کی ہے۔ ایسے لمحے جو وفاؤں کے نمو پرور ہیں، وقت نے جب بھی
सुनाए तो बहुत शोर हुआ। तो ये इनका एक अंदाज है। मैं समझता हूँ कि कोई शख्स जब किताब लिखता है, कोई शायर, अगर उसकी किताब में, पूरी किताब में 10 अशार ऐसे हों जो पढ़ने के काबिल हों और अच्छे नस्ल के शेर हों, तो आप समझें कि वो शायर बहुत बड़ा है। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मुझे इनकी किताब में हर सफ़े पे बहुत अच्छे अच्छे शेर मिले हर सफ़े में। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनको और तौफीकात से नवाजे और अच्छी अच्छी इनकी जो हैं तख्लीकात, अच्छे अच्छे इनके अशार हमारे सामने आते रहें। और ये जो मैं कहता हूँ कि कहते हैं गज़ल काफ़िया पैमाई है नासिर, ये काफ़िया पैमाई कोई करके तो देखो, इन्होंने करके दिखाई है। वमा अलैना इल्लल बलाग।